آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت دنیا میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملی اور پورا عرب اس سارے علاقے کے حکمران بنے۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، وہ سارے قبیلے جو مسلمانوں کے انڈر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان میں سے کچھ قبیلوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہ خلافت اس پورے عرب کے علاقے میں پھیل گئی تھی، لیکن عرب قبیلوں کی بغاوت کے بعد یہ صرف حصہ بغاوت میں نہیں شمار ہوا، اور یہ جو نشان ہیں یہ سارے علاقے بغاوت میں شمار ہوئے۔ یہ بغاوتیں اصل میں دو قسم کی تھیں، ایک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سارے معاملات کو ٹیکل کرنا ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بھیجی ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فوج کو واپس رومن امپائر کی طرف روانہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں تین بڑی فوجوں سے مقابلہ کرنا تھا: زکوٰۃ نہ دینے والے، جھوٹے پیغمبر اور رومن امپائر، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہمیں ایک ہی ٹائم پر تینوں فوجوں سے نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بعد میں نمٹ لیں گے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک اونٹ اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صرف اونٹ زکوٰۃ میں دیتا ہے، تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر چیزوں کو بدلیں گے تو اس سے اسلام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر کام کو اسی طرح جاری رکھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاری رہتا تھا۔ تو مسلمانوں نے ہر طرف ایسٹ، ساؤتھ، ویسٹ، جہاں جہاں بغاوتیں ہوئی تھیں وہاں پر ایک ساتھ لڑنے کی پلاننگ شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو لے کر رومن امپائر کی طرف گئے۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی انسٹرکشن تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ سے پہلے دیا کرتے تھے، کہ کسی بچے، کسی بزرگ اور کسی عورت پر کسی بھی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھانا، اور درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، مطلب صرف ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑیں۔ یہ فوج رومن امپائر کے علاقوں میں داخل ہوئی اور بہت تیزی سے وہاں کے علاقوں کو فتح کرنے لگی، لیکن جیسے ہی یہ فوج رومن امپائر کی طرف روانہ ہوئی، عرب کے جھوٹے پیغمبروں میں سے ایک طلحہ نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے مدینہ پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا، کیونکہ مدینہ سے بہت سارے لوگ رومن امپائر کی طرف لڑنے گئے ہیں اور مدینہ کے اندر بہت ہی کم لوگ رہ چکے ہیں۔ تو طلحہ اپنی فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت جلدی ایک نئی فوج بنائی اور انہیں طلحہ کی فوج سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس فوج نے طلحہ کی فوج کو روک دیا اور وہ مدینہ پر حملہ نہیں کر سکے، جس کے کچھ ہی ٹائم بعد رومن امپائر میں گئی ہوئی فوج واپس آ گئی۔ اب مدینہ بالکل سیکیور ہو چکا تھا کیونکہ مدینہ کی ساری فوج واپس آ چکی تھی۔ تو پورے عرب کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کیونکہ مسلمانوں نے آلموسٹ پورے عرب سے لڑنا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور ان میں سب سے بڑی فوج خالد بن ولید کو دی۔
کیونکہ خالد بن ولید کو زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نویرہ اور 3 جھوٹے پیغمبروں سے لڑنا تھا۔ اب خالد بن ولید سب سے پہلے طلیحہ کی فوج کی طرف روانہ ہوئے اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں یمامہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ مسلمہ کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک سکے۔ جانے سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق نے کلیئرلی آرڈرز دیے کہ تم نے مسلمہ کی فوج کے سامنے پڑاؤ ڈالنا ہے، حملہ نہیں کرنا جب تک خالد بن ولید نہ پہنچ جائے۔ خالد بن ولید 6000 کی فوج لے کر ایسٹ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں طلیحہ اپنی فوج کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا، جو مسلمانوں کی فوج سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ اب خالد بن ولید اور طلیحہ کی فوج آمنے سامنے تھی، اور جب حملہ کر دیا تو خالد بن ولید کی فوج بہت آسانی سے طلیحہ کی فوج کو ہراتی چلی گئی، اور طلیحہ ہارنے کے بعد شام کی طرف بھاگ گیا، اور اس طرح خالد بن ولید نے عرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد طلیحہ نے واپس آ کر اسلام قبول کر لیا اور ابوبکر صدیق نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ طلیحہ کو ہرانے کے بعد باقی جھوٹے پیغمبر اب مسلمانوں سے ڈرنے لگے اور آہستہ آہستہ یونائٹ ہونے لگے، جیسے سجا جو کہ خالد بن ولید کی فوج سے ڈر کر اپنے پورے قبیلے کو لے کر عرب کے سب سے بڑے باغی مسلمہ کذاب کے پاس آئے اور آ کر اس سے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد دونوں قبیلوں کی فوجوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور یہ فوج ایک بہت بڑی فوج بن گئی۔ خالد بن ولید جب یہ علاقے فتح کرتے گئے تو کچھ علاقے خالد بن ولید کے سامنے سرنڈر کر گئے اور واپس اسلام کی طرف آ گئے، سوائے ایک قبیلے کے جس قبیلے کے سردار کا نام تھا مالک بن نویرہ۔ تو خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر اس کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اس پورے قبیلے کو سزائے موت دے دی۔ اب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب 11 فوجیں بنائی تھیں تو اس میں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کے پاس بھیجا تھا اور انہیں کلیئر آرڈر دیے تھے کہ خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے ان پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق کی باتوں کے خلاف جا کر مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ یہ جنگ بہت بری طرح ہار گئے۔ جب مدینہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو یمامہ سے عمان کی طرف روانہ کر دیا، اور مسلمانوں کی فوجوں میں سے ایک اور فوج شرابیل رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں مسلمہ کے پاس بھیجی، اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیے کہ مسلمہ کی فوج پر حملہ نہیں کرنا، لیکن شرابیل رضی اللہ عنہ نے بھی مسلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اب جب خالد بن ولید اس ساری جنگوں سے فارغ ہو گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں ایک پیغام بھیجا کہ اب فائنلی مسلمہ کذاب سے فائنل جنگ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ سبسکرائب